سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبی تازہ کریں۔ دنیا کی سب سے غلیظ اور سب سے بدترین آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ جس وقت بھی اللہ کو پکارو تو لگتا ہے کہ اللہ صرف میرا ہے۔ مطالعے کی عادت اختیار کر لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گویا جہاں کے دکھوں سے بچنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تیار کر لی ہے۔ یا مالک الملک، اے جہانوں کے شہنشاہ، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیں۔ آمین۔ بہت اچھا لگتا ہے بس تجھ سے ہی مانگنا، یا مالک الملک، کبھی بھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا۔ آمین ثم آمین۔ بغیر نہ ہم کو بھی درپیش آفتیں ہوتی، ہمیں کسی کی دعائیں بچائے رکھتی ہیں۔ اب جو رشتوں میں بندھا ہوں تو کھلا ہے مجھ پر، کب پرند اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے۔ افسوس پرندوں کو خبر بعد میں ہوگی، کٹ جانے سے پہلے یہ شجر ٹوٹ رہا ہے۔ باپ ایک جہاں جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے۔ استاد، باپ اور سایہ ہمیشہ قد میں بڑے ہی رہتے ہیں۔ سیانے کہتے ہیں گھوڑے کے قریب پیچھے سے نہیں جانا چاہیے اور بیل کے قریب سامنے سے نہیں جانا چاہیے، لیکن جاہل کے قریب کسی بھی سمت سے نہیں جانا چاہیے۔ عمر کی ساری تھکن لات کے گھر جاتا ہوں، رات بستر پہ میں سوتا نہیں مر جاتا ہوں۔ اینٹوں کے جڑنے سے مکان بنتے ہیں اور دلوں کے جڑنے سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ دلوں کو جوڑنے والی چیزوں میں محبت، اچھا اخلاق، ایک دوسرے کی خوشی، غم اور دکھ سکھ میں تعاون اہم ہے۔ اس لیے اپنوں اور غیروں میں محبت بانٹتے رہیں اور ہر دن عید جیسا مناتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو دائمی خوشیاں نصیب کرے۔ آمین۔ اللہ سے مانگو، پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ صرف وہی دے سکتا ہے۔ اے میری دسترس ہے چاند تاروں تلک، میرے باپ نے اتنا اونچا اٹھایا ہے مجھے۔ استاد کی ڈانٹ روشنی کی مانند، استاد کی ڈانٹ میں پیار چھپا ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے استاد کی ڈانٹ کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہی روشنی لیتا ہے۔ ڈانٹ کے اندر استاد کی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ کچھ نہیں چاہتے تجھ سے اے میری عمر رواں، میرا بچپن، میرے جگنوں، میری گڑیا لا دے۔ وہ بے پرواہ بچپن، وہ چھوٹی چھوٹی خواہشیں، بس ہنسی اور مسکراہٹیں، کتنے رئیس تھے ہم۔ یا اللہ میرے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے۔ آمین۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا ہوا ہی رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اچھے لوگوں کی سنگت میں رہا کرو، سنار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ کشتی کو خدا پر چھوڑ بھی دے، کشتی کا خدا خود حافظ ہے۔ مشکل تو نہیں ان موجوں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری، جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ بیٹیاں تو قرۃ العین ہوتی ہیں، آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں کے نصیب بہت ہی اچھے فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو ساتھ پاؤ گے۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ مجھے زمین کے طول و عرض سے کیا لینا، میری دنیا تو فقط باپ کے سائے جتنی۔ خاموشی میں راحت ہے، لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ کم کیجئے حضور تمازت مزاج کی، آتے نہیں پرندے بھی تپتی منڈھے پر۔ رنج و غم، محنت و مشقت اور فاقہ کشی برداشت کر لینا بہتر ہے۔
इससे कि तू किसी कमीने के पास हाजत ले जाए। ये इंसान भी बस पेंसिल की मानिंद है, हालात की रगड़ें इसे तराशती रहती हैं तो अच्छा अच्छा लिखता रहता है, और इसी तरह रगड़े खाते खाते ये पेंसिल एक दिन फना हो जाती है। अगर कुछ बचता है तो बस वही जो इसने अच्छा अच्छा लिख रखा होता है। हर गलती पर पर्दा सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात पाक ही डालती है। खुद से खुद तक सदियां काटनी पड़ती हैं, फिर पल भर में कैसे मिलते मैं और मैं। उम्मीद खतरनाक तरीन चीज है, ये इंसान को दीवाना बना सकती है। भूख बच्चों पे झपटती है, दरिंदों की तरह थक भी जाता हूं तो आराम से खौफ आता है। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। कोशिश करें कि आपके अल्फाज खामोशी तोड़ें, लेकिन किसी का दिल नहीं। लोग सोचते नहीं और बोल कर चले जाते हैं, इसके बाद शायद सुनने वाला उठकर खड़ा ही ना हो सके। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम गौर से नहीं सुनते, और गीबत वो बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। आपके वो अल्फाज भी तोहफा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। एक मुआशरा तब परवान चढ़ता है कि जब वहाँ के उम्र रसीदा अफराद ये जानते हुए भी पौधे लगा लें कि वो खुद अपने लगाए हुए पौधों के साए में कभी नहीं बैठ पाएंगे। तितली तितली लहराते हैं फूलों की उम्मीद लिए, एक दिन खुशबू हो जाते हैं लोग मोहब्बत करने वाले। मुख्तसर हुए पहले गुफ्तगू के सिलसिले, आहिस्ता आहिस्ता खामोशी ताल्लुक निगल गई। नेक दिल इंसान दुश्मनों के साथ भी नेकी करने से नहीं चूकते। संदल इस कुल्हाड़े का मुंह भी खुशबूदार कर देता है जो उसे काटता है। कुछ यूं हिफाजत करती है माँ बाप की दुआएं, और जब आप इस जमीन को छोड़ेंगे तो आपकी मिरास वो सारी मोहब्बत होगी जो आपने पीछे छोड़ी है। सच्चाई की सबसे सच्ची निशानी सादगी और वजाहत है, झूठ हमेशा पेचीदा होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने सुख में शुक्र अदा किया उसने दुख में रब को बहुत करीब पाया। सरों पे शफकत के फेरने वाले हाथ जितने कम होते जाएंगे, जिंदगी की तलखियां उतनी ही बढ़ती जाएंगी। अपने बुजुर्गों की कदर कीजिए। जन्नत का दरवाज़ा, वालिदैन की खिदमत जन्नत का दरवाज़ा है। खुशनसीब लोग इस दरवाजे को जिंदगी और बदनसीब इनकी मौत के बाद ढूंढने की कोशिश करते हैं। उड़ने दो अभी परिंदों को शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। फल ना दरख्त के डाले को लगता है, न उसके मजबूत तने को। फल लरसती हुई आजिज़ सी शाख पर लटकता है। ये जानते भी हो कि खुदा देख रहा है, तुम फिर भी देखते हो कि कोई देखता ना हो। मेरा बस हो तो कभी कहीं कोई शहर ऐसा बसाऊं मैं, जहां बर्फ बर्फ मोहब्बतों पे, गम जहां का असर ना हो। राहे रस्म की बंदिशें, गम ज़ात के सभी जायके, सहम कायनात की तलखियाँ किसी आँख को भी ना छू सकें। जिन लोगों की ज़बानें हमेशा दूसरों के लिए दुआ में मुतहरिक रहती हैं, अल्लाह कभी भी उनकी झोली खाली नहीं रखता। या अल्लाह हमेशा हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, सेहते कामिला और रिज़्क़ में वसीयतें अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। कोई भी शक्ल मुकम्मल किताब बन ना सकी, हर एक चेहरा यहाँ इक़्तिबास जैसा है। लोग किताबों की तरह हैं, हर एक की अपनी ही कहानी है। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। कमजोर लोग बदला लेते हैं, मजबूत लोग माफ करते हैं, और समझदार लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छी यादें दरअसल वो लम्हात होती हैं जिन्हें हम पूरी तरह जीते हैं। हमसे ज्यादा तो दरवेश परिंदे हैं, थोड़ा रिस्क उठाया
زیادہ چھوڑ دیا۔ بچھڑے گئے تو موج اڑانا، واپس میرے پاس نہ آنا۔ جب کوئی جا کر واپس آئے اور روئے تڑپے یا پچھتائے، میں پھر اس کو ملتا نہیں، ساتھ دوبارہ چلتا نہیں، گم جاتا ہوں، کھو جاتا ہوں، میں پتھر کا ہو جاتا ہوں۔ پھلدار درختوں کو گرا جاتی ہے آ کر، جب تیز ہوا سے کوئی منظر نہیں بنتا۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ پرندے صرف پنجرے میں ہی نہیں، درخت اگا کر بھی پالے جا سکتے ہیں۔ وہ پیڑ جن پہ پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہوں، معتبر نہیں ہوتے۔ خود کو ترتیب دیا آخر کار اثر نو، زندگی میں تیرا انکار بہت کام آیا۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر انہیں اچھے انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ آپ نے زندگی سے کچھ نہیں سیکھا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بار آپ ہی ٹھیک تھے۔ وقت ایک ایسی زمین ہے جس میں محنت کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہوتا، ٹھیک کوشش کی جائے تو یہ ضرور پھل دیتی ہے، بیکار چھوڑ دی جائے تو خاردار جھاڑیاں اگاتی ہے۔ ایک دوسرے کی غیر موجودگی میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں، کتنے نہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ضائع ہو جانے کے بعد پھر دستیاب ہو سکتی ہیں، لیکن ضائع شدہ وقت واپس نہیں آ سکتا۔ وقت کی قدر کریں اور اسے کارآمد بنائیں۔ وہ خیال تھا دھنک نما یا کوئی عکس تھا میرے روبرو، مجھے ہر طرف سے تو لگا یا کوئی اور تھا تیرے ہو بہو۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو اس کو چھپانا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ ہی ہے۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ بنا کتابوں کے جو علم سیکھا جاتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ تباہ خود کو اسے لازوال کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ جنوں میں کمال کرتے ہیں، مگر یہ راز فقط تتلیاں سمجھتی ہیں، چمکتے رنگ بھی جینا محال کرتے ہیں۔ تتلی کی طرح اڑتے چلے جاتے ہیں لمحے، پھولوں کی طرح سوچتے رہ جاتے ہیں ہم لوگ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت انسان وہی ہے جس سے بات کرنا آسان ہو، جس سے مشکل میں مدد مانگنا آسان ہو، اور جو دوسروں کے دکھ درد میں شامل رہے، جو آنسو پوچھنا جانتا ہو، جو مرہم بننا اور مرہم لگانا جانتا ہو۔ اگر آپ ایسے انسان ہیں تو یقین مانیں کہ اللہ نے آپ کو بہت خاص بنایا ہے۔ چڑیوں کو دانہ ڈالتے جاؤ تو یہ آپ کے لیے بڑی دعا کرتی ہیں۔ گھر میں رہنے والا یہ چھوٹا سا پرندہ گھر والوں کی حفاظت ہے۔ جن دنوں میں چڑیا گھروں میں بولنا بند کر دیں گی تو گھروں میں عافیت ختم ہو جائے گی، تو ان کے لیے جگہ بنا دیا کرو اور تھوڑا سا دانہ ڈال دیا کرو، وہ خود بخود ہی آ جائیں گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا فقیروں کے گنبد پر کبوتر ضرور آ جایا کرتے ہیں، یہ عافیت کی نشانی ہے۔ دسمبر اب کے آؤ تو تم اس شہر تمنا کی خبر لانا کہ جس میں جگنوؤں کی کہکشائیں جھلملاتی ہیں، جہاں تتلی کے رنگوں سے فضائیں مسکراتی ہیں۔ وہ پرندے جو مجھ میں رہتے ہیں، میں انہیں شاعری سناتا ہوں۔ کبھی کوئی گلاب سے اس کی خوشبو چھین سکتا ہے، کیا کبھی کوئی قوس قزح سے اس کے رنگ چھین سکتا ہے؟ کیا کبھی کوئی ستارے سے اس کا نور چھین سکتا ہے؟ تو پھر ہم یہ کیا بات کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمارے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جو خوشبو، جو رنگ اور جو نور ہمارے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں وہ ہمیں ضرور ملیں گے انشاءاللہ۔ چل انشاء اس بستی سے، یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں کو۔
یہ جو ہم لوگ محبت کی زبان بولتے ہیں، لوگ سنتے ہیں تو ہم جانے جہان بولتے ہیں۔ میں شجر ہوں، مجھے پرندوں کی قربتیں ہجرتیں رلاتی ہیں۔ اسباب یہی ہے، یہی سامان ہمارا، چڑیوں سے مہکتا رہے دالان ہمارا۔ نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی۔ کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی۔ اب کیوں ڈھونڈو وہ چشم کرم، ہونے دے ستم بالائے ستم۔ میں چاہتا ہوں اے جذبہ غم، مشکل پس مشکل آ جائے۔ جانے کس غم کا استعارہ ہے، تتلیاں مر رہی ہیں خوابوں میں۔ اول تو زمانے میں نہیں آپ سا کوئی، گر ہو بھی تو ہم کون سا تسلیم کریں گے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ فقط پھولوں کے بکھرنے تک ہے تماشا ان کا، میں تتلیوں کی محبت کو خوب جانتا ہوں۔ میں موسموں کے سلاسل میں ہوں اور دل ہے یادوں میں قید، ایک صبح ایسی بھی آئی کہ تمام ہو جائے یادوں کی قید۔ میری خاموشی گفتگو ہے، سن میری آواز چارسو ہے، سن۔ اگر زیادہ دیر کسی کے سائے میں رہیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کریں تاکہ کوئی آپ کی ایسی حالت نہ کر سکے۔